بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی پہلی آیت ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے روک دیں، فسینفقونہا پھر آگے بھی یہ خرچ کرتے رہیں گے اسی مقصد کے تحت، ثم تکون علیہم حسرہ پھر یہ مال ان کے اوپر حسرت ہو جائیں گے، ثم یغلبون پھر وہ مغلوب بھی کر دیے جائیں گے، ہرا دیے جائیں گے، والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون اور جنہوں نے کفر کیا جہنم ہی کی طرف سب کو جمع کیا جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل مکہ مراد ہیں، مکے کے بڑے بڑے رؤساء، سرداران مکہ، تاجران مکہ مراد ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا، میں نے تفسیر کر کے بتلا دیا آپ کو، کون مراد ہے؟ سرداران مکہ۔ کون مراد ہے؟ تاجران مکہ، مکہ کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے سردار، یہ سب خرچ کرتے تھے اپنے مال کو، کس مقصد کے تحت؟ یصدوا عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے روک دیں۔ کن کو روک دیں؟ تفسیر ایمان والوں کو روک دیں۔ مکے کے بڑے بڑے کافر سرداروں نے، کافر تاجروں نے کیا خرچ کیا؟ بدر کے دن انہوں نے خرچ کیا، کہتے ہیں 10 لوگ تھے یہ بڑے بڑے مالدار، ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، نضر بن حارث، حکیم بن حزام، ابی بن خلف، زما بن اسود، حارث بن عامر میں، والعباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب بھی تھے، حضور کے چچا بھی تھے، انہی خرچ کرنے والوں میں مالدار۔ تو کیا خرچ کیا بدر کے دن؟ کافروں کے تحفظ کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے، ان کے تعاون کے لیے، کہ ان میں کا ہر ایک شخص روزانہ 10 اونٹ ذبح کراتا تھا۔ کافر فوج کو کھانے پینے کے لیے روزانہ ان میں سے ہر ایک شخص، آج کا خرچہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے نا، کل آیا دوسرا سردار بولا آج کا خرچہ ہمارے ذمہ، اور ان خرچوں میں سب سے نمایاں خرچ کیا تھا؟ روزانہ 10 اونٹ وہ ذبح کرتے تھے کھلانے کے لیے، اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے اخراجات تھے سب برداشت کرتے۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روک دیں، ایمان والوں کو روک دیں۔ قرآن نے ایک پیشن گوئی یہ بھی کر دی، فَسَيُنْفِقُونَهَا ابھی بھی خرچ کرتے ہیں، آگے بھی یہ خرچ کرتے رہیں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ پھر یہ مال ان کے جو سارے خرچ کر رہے ہیں نا، ان کے خلاف حسرت ہو جائیں گے، تو دن آئے گا کہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا، خرچ بھی کیا اور مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکا، وہی ہوگا۔ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ثم یغلبون پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے، خرچ کرنے دو ان کو، کتنا خرچ کریں گے،
اور واقعی بدر کا دن، بدر سے پہلے جب تیاری شروع ہوئی تو کئی دن لگے، روزانہ خرچ کرتے تھے، آج کا خرچ ہم اڑائیں گے، آج کا خرچ دوسرا کافر بول ہم اڑائیں گے۔ اور جب دن آیا، مخصوص دن، بدر کا دن، ایسی آندھی چلی کہ سب کے چراغ بجھ گئے اور چراغ حق جلتا رہا۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا غزوہ بدر کا اتنا مفصل واقعہ قرآن میں بس اسی جگہ ہے، آنے کو کئی جگہ اشارے میں ہے، تھوڑی تھوڑی بات ہے۔ سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، وہی سب چل رہا ہے، بیچ میں نصیحت بھی ہوئی ہے، بیچ میں کچھ اور بات قرآن نے پیش کر دی ہے، پھر وہی واقعہ آ گیا۔ ثم یغلبون، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، ولا یسفرون، کامیاب تھوڑے ہوں گے مال خرچے کر کے۔ والذین کفروا، اور ان میں سے جنہوں نے کفر کیا اور آئندہ بھی اگر کفر کریں گے، الی جہنم یحشرون، سب جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ جمع کیے جائیں گے جب اکٹھا، تفسیر ہے جب اکٹھا ہو جائیں گے، جیسا کہ ایک قول ہے اکٹھا ہو جائیں گے، بڑے بڑے سرگنا پراٹ کافر لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، ڈھکیلو سب کو، پھینکو جہنم میں، فرشتوں کو اللہ حکم دے گا۔ دوسری آیت آج کی، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ امتیاز کر دے، فرق کر دے، الگ کر دے، کن کو کن سے، الخبیث من الطیب، ناپاکوں کو پاک سے۔ تفسیر کر رہے ہیں ناپاکوں کو پاک سے، یعنی کافروں کو الگ کر دے گا اللہ ایمان والوں سے۔ پہلی تفسیر ہے خبیث کو، ناپاکوں کو، یعنی اعمال بد کرنے والوں کو اعمال صالحہ کرنے والے سے۔ تو بات تو وہی ہوئی، لفظ کی ہیرا پھیری ہوئی۔ اعمال صالحہ کون کرتا ہے؟ ایمان والا کرتا ہے۔ اعمال خبیثہ، اعمال سیئہ، بدکاری کون کرتا ہے؟ کافر کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، دونوں تفسیر ہو گئی۔ اور جب الگ کرے گا تو پھر آگے ہے کہ ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے گا، کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے گا۔ چلو، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ فرق کر دے، الگ کر دے خبیث کو طیب سے۔ تفسیر میں نے کر دی، آگے کا ترجمہ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو، ناپاکوں کو ایک پر ایک کر دے، یعنی سب کا جماوڑا کر دے۔ فَيَرْكُمَهُ، اور ان کو جمع کر دے۔ آگے ہے جمیعہ، سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر دے۔ جب اکٹھا ہو جائے گا، کوئی ڈھیر کی شکل جیسے ہوتی ہے، کوئی ذخیرہ ڈھیر کوئی چیز ہوتا ہے نا، جب سب اکٹھا ہو جائیں گے فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں۔ تفسیر کیا کر رہے ہیں اس کی؟ تفسیر کہتے ہیں کہ اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا، دنیا میں اپنا مال برباد کر کے، خرچ کر کے بھی اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے، ہار کی ہار مقدر میں رہی، اور آخرت کا خسارہ، باقی رہنے والا نقصان تو ہمیشہ کا تم کو ملے گا ہی، وہ ہے عذاب آخرت۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم، اے نبی آپ کہہ دو، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، مطلب کیا ہوا؟ اے نبی کافروں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان ینتہوا یغفر لہم، اگر وہ باز آ جائیں، کس سے باز آ جائیں؟ اپنے شرکیہ کاموں سے، کافرانہ معاندانہ حرکات سے، اسلام کی مخالفت سے، نبی کی دشمنی سے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دو، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کیا کہہ دو؟ ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، کس چیز سے بتا دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لہم ما قد سلف، ان کا سارا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ باز آ جائیں یعنی توبہ کر لیں، کفر سے باز آویں، شرک سے باز آویں، اسلام میں داخل ہو جائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں۔ قرآن کہتا ہے یغفر لہم ما قد سلف، جو کچھ بھی اب تک انہوں نے کیا، اس سے بحث نہیں ہے کہ چھوٹا گناہ کیا کہ بڑا گناہ کیا، کتنا مال خرچ کیا، کیا کیا، جو کچھ بھی کیا، ماں ہے، یہ لیجئے، ما قد سلف، ماں میں عموم ہوتا ہے، ماں میں عموم ہوتا ہے، جو کچھ بھی اب تک انہوں نے گناہ کا کام کیا، یغفر لہم، سب معاف کر دیا جائے گا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہیں یعودوا، اور باز نہیں آئے اور پھر وہی کام کیا، کفریہ کام کیا، اسلام کی مخالفت میں آ کر کے لڑے، نبی کے سامنے آئے، مخالفت کی، نبی کی کس سے عداوت پر برقرار رہے، وہیں یعودوا، اور اگر پھر وہی کام کیا،
فقد مضت سنت الاولین، قرآن کہتا ہے فقد مضت سنت الاولین، تو ہمارا طریقہ کار اللہ فرماتا ہے ہمارا طریقہ کار اگلوں کے ساتھ گزر چکا۔ کیا گزر چکا؟ اب تم بھی جانتے ہو جھٹلانے والوں، اے منکروں، اے کافروں، کیا جانتے ہو کہ جب تک میری طرف سے چھوٹ ہوتی ہے جب میں جلال میں آتا ہوں نا، پھر کوئی بخشا نہیں جاتا، سارے کافروں کو پیس کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی زبانی سن چکے ہو، قوم عاد کا یہ انجام ہوا، قوم سمود کا یہ انجام ہوا، مصر کے فرعون کا یہ انجام ہوا، نمرود کا یہ انجام ہوا۔ فقط مضت سنت الاولین، تو واقعی گزر گیا ہمارا طریقہ کار اگلوں کے ساتھ، یعنی پھر تمہیں بخشا نہیں جائے گا اگر پھر وہی کام کرو گے تو۔ ایک تفسیر اور کر رہے ہیں کہ جب کفر کی انتہا ہوتی ہے تو عذاب میرا آتا ہے، یہی اگلوں کا طریقہ رہا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے انبیاء، اپنے اولیاء، اپنے ماننے والوں بندوں کی میں مدد کرتا ہوں، نہتے ہونے کے باوجود جنگ ان کے حق میں کر دیتا ہوں، اور تم اسلحہ سے لیس ہونے کے باوجود منہ کی کھاتے ہو۔ یہاں پہ ایک قاعدہ ضابطہ قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ حدیث میں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ سب قرآن کی تفسیر ہی تو ہے۔ قرآن ایک متن ہے، حدیث رسول اس کی شرح ہے۔ تو حدیث یہاں پہ ایک یہ ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بے شک اسلام پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی کافر، جب کوئی مشرک، جب کوئی نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے نا، تو قبول اسلام سے جو کچھ بھی کیا، کچھ باز پرس نہیں، سب معاف، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اسلام ہی قبول کر لیا۔ یہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ اہل نظر بزرگ ہیں، ولی ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے ایک بات یہاں پہ یہ نقل کی ہے، تفسیر میں بیان کی ہے کہ یغفر لہم ما السلف، کہ جو کچھ بھی ان کی جانب سے گناہ ہوا سب معاف کر دیا جائے گا۔ اگر یہ باز آ گئے یعنی اسلام قبول کر لیا، تو کہتے ہیں توحید ایک ایسی چیز ہے، یہ عقیدہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، ہمارے ذہن و فکر و شعور و قلب و دماغ، ہماری رگ و رے میں بسا ہوا ہوتا ہے، رچا بسا ہوا ہوتا ہے کیا؟ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں یہ توحید یہ ایسی دولت ہے، ایسی طاقت ہے کہ جب کوئی بندہ حامل توحید ہو جاتا ہے، توحید والا، اسلام والا ہو جاتا ہے، تو یہ توحید وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی کفریہ کام ہوا، شرکیہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، توحید کی طاقت اس کفریہ کام کو مٹا دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ توحید کی طاقت، توحید کا اثر۔ آگے کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہے کہ کوئی ایک کافر ایمان لا دے، تو توحید میں وہ پاور ہے کہ پہلے ہونے والا سارا کافرانہ عمل سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو جو پہلے ہی سے توحید والا ہوتا ہے اور تھوڑا موڑا گناہ کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو تنبہ ہوتا ہے اللہ توبہ اللہ توبہ، تو کیوں نہیں وہ گناہ معاف ہوگا؟ گناہ معاف ہوگا۔ شرط کیا ہوئی کہ توبہ، خالص توبہ۔ ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمان ہے نا بھائی، ہم لوگ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہے، تو گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں، کبھی جان کر کرتے ہیں، کبھی انجانے میں کرتے ہیں، تو کیا یہ گناہ ہمارے ذمہ میں لگا رہے گا؟ کہتے ہیں کہ توبہ اس کو معاف کر دے گا۔ اب اس کی انہوں نے نہیں لکھا ہے، اب توبہ کی شرائط ہے، میں تو آپ سے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اگلی آیت، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ قرآن کہتا ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ جائے، اور سمجھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جب ایک کوئی کنٹری ہوتی ہے، کوئی ملک ہوتا ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، اس کا اپنا باعلاج ہوتا ہے، اس کا اپنا قانون ہوتا ہے۔ جب کسی حکومت کے قانون کو، باعلاج کو کوئی شخص سے پسے پش ڈال دے، اس کی دھجیاں اڑائے، تو وہ مجرم ہوتا ہے قانون کی نگاہ میں۔ تو خدا تبارک و تعالی کی شان ملکیت، تو سب سے بڑا مالک ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، پوری سرزمین اس کی ہے، سرزمین میں بسنے والے سارے بندے اس کے غلام ہیں، اس کے غلام ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک دنیاوی حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کریں
تو ہم مجرم ہو جائیں، ہمیں سزا ملے، تو پھر اس کے قانون کی خلاف ورزی اگر ہم کریں گے سزا نہیں ملے گی. یہی اگر پن سمجھ لے تو قرآن کی کسی آیت جہاد کی مخالفت نہیں کریں گے. قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ برقرار نہ رہے زمین کے اوپر. فتنے سے مراد شرک ہے، جب تک شرک ہے یہ بات نہیں آئیں گی کم بخت بدبخت لوگ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارا کے سارا اللہ کا ہے. جہاں دیکھو اسلام کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، جہاں دیکھو اسلام کا بول بالا ہے، جہاں دیکھو خدا کا قانون چل رہا ہے، اور سب کو پتا چلے گا وہاں جتنی بھی قرآن کی، اسلام کی، خدا کے احکام کی مخالفت کرنے والی قومیں ہیں، طاقتیں ہیں، سب کو تو پتا چل جائے گا نا وہاں ہم نے کیا کیا. بڑے مائنڈیڈ تھے دنیا میں، ہم جینیس تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، اے کاش کہ ہم بھی قرآن کا حکم نافذ کرتے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کے سارا اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. فَإِنِ انْتَهُوا، اگر یہ باز آ جائے، پھر قرآن کہہ رہا ہے، قتال کا حکم سنانے کے بعد پھر کہہ رہا ہے اگر یہ باز آ جائیں، یعنی توبہ کر لیں، کفر سے شرک سے پلٹ جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں سے خوب باخبر ہے. جب توبہ کر لیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ کوئی ہیلا بہانہ ہے، مکاری ہے، یا خلوص دل سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ خوب جاننے والا ہے، اور اسی کے اعتبار سے ان کو جزا دے گا. آگے آخری آیت 9 پارے کی، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑیں، اعراض کر لیں، یعنی اسلام قبول نہ کریں، کفر و شرک سے توبہ نہ کریں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں، پیٹھ دکھائیں، اعراض کریں، فَعَلَمُوا، تو جان لو بندوں جو پہلے سے جان رہے ہو کہ ایمان برحق، اسلام برحق ہے، یہ کافرین نے اگر اسلام قبول نہیں کیا، منہ موڑ لیا، فَعَلَمُوا، تو تم بھی جان لو، یہ بھی جان لیں، سب جان لو. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مولاکم، سب جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تمہارا مولا ہے. اے مومنوں، اے ایمان والوں، اللہ ان کا مولا نہیں ہے، جان تو وہ بھی لیں، اللہ تمہارا مولا ہے. مولا مانا مولا، مولا کیا مانا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تمہارا مددگار ہے. فَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ مولاکم، تفسیر ناصرکم و معینکم، اللہ تمہارا مدد کرنے والا ہے، تمہارا مددگار ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین مولا ہے وہ، کیا ہی بہترین مددگار ہے وہ. اللہ کا شکر ہے، جو بھی رفتار ہے، اسپیڈ ہے، اپنے جانتے جیسے بھی ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. آج 9واں پارہ مکمل ہو گیا، آئندہ جمعہ ہوگا 10واں پارہ انشاءاللہ شروع ہوگا. جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے بشمول خود ہمارے قلب میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر قرآن سے ایک رابطہ پیدا فرما دے. جہاں جہاں مسلمانوں کی طاقت ہے، مسلمانوں کا اقتدار ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، یعنی جہاں جہاں جس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے، ان پر لازم و ضروری ہے کہ اپنے یہاں قرآن کا قانون نافذ کرے، اسلام کا قانون نافذ کرے. قرآن کوئی محض سننے سنانے کتاب نہیں ہے، اس میں احکام ہے، بندوں کے لیے نصیحت ہے، بندوں کے لیے عبرت ہے، پورے انسانیت کے لیے ایک سراپا ہدایت ہے. قرآن ایک قانون ہے، ایک دستور العمل ہے خدا کا، اور جہاں جہاں مسلمان کی حکومت ہے وہاں ان کو نافذ کرنا ضروری ہے. نافذ نہیں کریں گے تو جس طریقے سے ہم سے سوال ہوگا خدا کی بارگاہ میں نماز کیوں نہیں پڑھی، ان کا حق کیوں مارا، ہوگا نا. ان حکمرانوں سے یہ بھی سوال ہوگا کہ تم کو ہم نے، اللہ فرمائے گا کہ تم کو ہم نے فلاں سرزمین کا حاکم بنایا تھا، تم نے میرا قانون کیوں نہیں چلایا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، ہمارے دلوں میں جو ایمان کا تقاضا ہے، قرآن سے محبت، رسول سے محبت، اسلام سے محبت، اس کے احکام سے محبت، ویسی ہی محبت جو حق ہے ہمارے دل میں جان گزین فرما دی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب